لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی بمکۃ مبارک وہدی للعالمین. خانہ کعبہ بیت اللہ خدا کا وہ مقدس گھر ہے جو تمام عالمین کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے. اور مسلمان جو ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. 11 ماہ جو مومنین جو مسلمان اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان کا زیارت جو ہے یہ زیارت عمرہ مفردہ کہلاتا ہے. اور حج کے دوران بھی جو افراد جو حج کے لیے جاتے ہیں، لہذا کعبے میں جو بھی جائے گا مکے میں وہ احرام پہن کر جائے گا. تو حج سے متعلق جو افراد جاتے ہیں ان کا عمرہ جو ہے عمرہ تمتع کہلاتا ہے. عمرہ تمتع کے بعد حج تمتع یا اس کو حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں. حج کے بعد اگر وہ عمرہ مفردہ کرنا چاہیں تو وہ حج کے بعد عمرہ مفردہ کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے. اور اگر بہت پہلے پہنچ گئے، ذیقات میں حج کے لیے گئے لیکن ذیقات میں پہنچ گئے، تو ذیقات میں بھی اگر وہ مکے سے پھر وہ مدینے جائیں گے تو اس درمیان بھی اگر وہ عمرہ مفردہ وہ کریں گے، عمرہ مفردہ کر کے پھر وہ چلے جائیں گے مکے سے جیسے مدینے سے واپسی پر جو آئیں گے تو وہ کیا کہتے ہیں مسجد شجرہ سے اب وہ جو احرام باندھیں گے وہ عمرہ تمتع کے نام سے احرام باندھیں گے اور باندھ کر اس طریقے سے وہ وارد ہوں گے. لہٰذا ہم جو ہے ابھی جو آپ حضرات کو جو بتائیں گے عمرہ مفردہ کے احکام جو ہم سے ریلیٹڈ مربوط ہے آپ حضرات سے، وہی ہم احکام بتائیں گے. باقی انشاءاللہ بعد میں جو چیزیں آپ حضرات اگر دریافت کرنا ہے تو دریافت کر لیں. عمرہ مفردہ میں جب ہم جائیں گے تو ہم جو ہے احرام باندھیں گے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم احرام کہاں سے باندھیں گے؟ احرام باندھنے کے لیے احرام جو ہے وہ میقات سے باندھا جائے گا. احرام باندھنے کی مخصوص ایک جگہ ہے. شام سے آنے والے ان کا الگ میقات ہے، عراق سے آنے والے ان کا الگ میقات ہے، یمن سے آنے والے ان کا الگ میقات ہے، اور طائف خود جو سعودی عرب سے جو مختلف مقامات سے لوگ آ رہے ہیں، کتیف سے، دمام سے، فلاں مقام سے، ان کا الگ میقات ہے. اور ہم اور آپ جو جا رہے ہیں، اور ایک میقات جو ہے وہ مدینہ مسجد شجرہ سے میقات ہے. تو لہذا عمرہ مفردہ کے لیے یا حج کے لیے جو افراد جائیں وہ اگر پہلے مدینے جائیں تو ان کے میقات میں بہت آسانی ہے کہ مدینے میں وہ رہے، احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، مدینے میں وہ رہے، مدینے کی انہوں نے زیارت کیا، اس کے بعد وہ مسجد شجرہ سے اگر وہ احرام باندھنا ہے مسجد شجرہ سے انہوں نے احرام باندھ لیا، عمرہ مفردہ کے لیے باندھ لیا، یا عمرہ تمتع کے لیے اگر باندھنا جب بھی وہ عمرہ تمتع کے لیے بھی احرام باندھ کر وہ آ سکتے ہیں. تو ہم اور آپ جو عمرہ مفردہ میں جا رہے ہیں اگر مدینے پہلے گئے تو انشاءاللہ اسی طریقے سے مسجد شجرہ سے ہم عمرہ مفردہ کا احرام جو ہے باندھا. عمرہ مفردہ کا احرام جو ہم باندھیں گے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ عمرہ مفردہ کے لیے جب ہم احرام باندھیں گے تو ہمیں بذات خود اسی طریقے سے مسجد شجرہ آ جانا پڑے گا. ہم اگر اپنی ہوٹل سے اگر غسل وغیرہ اگر کرنا چاہتے ہیں، مستحب غسل کر لیا، اور خود مسجد شجرہ میں بھی حمام بنا ہوا ہے، اس میں بھی اگر ہم گئے اور جانے کے بعد ہم اسی طریقے سے حمام میں غسل کر لیا عمرہ مفردہ کی نیت سے. فقط ہم خوشبو والا صابن وغیرہ نہیں لگائیں گے. اور مرد کے لیے 2 پارچہ ہے، 2 کپڑا ہے، ایک لنگ ہے، ایک اوپر کا حصہ ہے. اسی طریقے سے مسجد شجرہ میں ہم احرام باندھتے ہیں عمرہ مفردہ کے لیے قربتاً اللہ. لنگ باندھ لیا اور اوپر کا حصہ جو ہے نا، اوپر کا حصہ اسی طرح سے ہم اوڑھ لیا. لیکن دوسرے برادران جو ہے ان کا یہ شانہ جو ہے نا یہ کھلا رہتا ہے، ہمارا شانہ جو ہے نا اوپر سے جو ہے نا وہ چھپا ہوا رہتا ہے. اوپر سے ہم احرام نیچے باندھا اور اوپر جو ہے نا اسی طریقے سے احرام پارچہ جو ہے نا کپڑا جو ہے نا احرام کا ہم ڈال لیا. عمرہ مفردہ کے لیے احرام پہنتے ہیں قربتاً اللہ. اس کے بعد تلبیہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھنے کے بعد ہم محرم ہو گئے، مرد محرم ہو گئے. عورتوں کا احرام کیا ہے؟ عورت کا خود اپنا لباس ہے. عورت کا جو لباس پہنی ہوئی وہ کسی بھی رنگ کا ہو، جو لباس پہنی وہ عورت کا وہ اپنا لباس ہے. لیکن سفید اگر کپڑا عورت اگر بنوا لے اپنے لیے تو وہ مستحب ہے. سفید اوپر کی چادر بھی ہو، سفید کپڑا بھی ہو، مستحب ہے اس طریقے سے عورت کے لیے.
مرد کے لیے سر کھلا رہے گا، عورت کا سر جو ہے چھپا رہے گا۔ مرد کے لیے پیر جو ہے نا وہ پیر کا حصہ اس کو نظر آنا چاہیے پیر، لہذا اس اعتبار سے وہ فیتے والی چپل یا کوئی ایسی سینڈل پہنے جس سے اوپر کا حصہ جو ہے اس کا جو ہے وہ نظر آئے۔ عورت جو ہے اگر موزہ پہننا چاہے، جوراب پہننا چاہیے، عورتوں کے لیے کوئی پابندی نہیں، عورت پہن سکتی ہے۔ عورت فقط احرام پہننے کے بعد یہ چہرے کا حصہ جو ہے وہ عورت کا جو وضو میں جتنا حصہ وہ کھلا رہ سکتا ہے، کلائی کا حصہ جو ہے عورت کا کھلا رہ سکتا ہے اس طریقے سے۔ لہذا عورت بھی احرام کی نیت کر کے لبیک تلبیہ پڑھ کے عورت بھی محرم ہو گئی، مرد بھی محرم ہو گئے۔ یہ محرم ہو جانے کے بعد تقریباً 24-25 چیزیں جو انسان پر حرام ہو جاتی ہیں، تفصیلاً آپ حضرات دیکھ لیجئے گا۔ لیکن کیا ہے، ایک جو ہے نا سائے میں جانا جو ہے مرد کے لیے سائے میں جانا جو ہے نا حرام ہو جاتا ہے۔ اگر مرد خاص کر کے سائے میں چلا گیا تو اس کے لیے کفارہ ہے۔ ایک سایہ متحرک ہے، حرکت والا سایہ ہے، اور ایک سایہ ٹھہرا ہوا سایہ ہے۔ ٹھہرے ہوئے سائے میں انسان برج کے نیچے، پل کے نیچے، ہوٹل کے نیچے انسان اگر چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن متحرک سایہ جو ہے کہ انسان دن کے وقت دھوپ میں انسان ایسے بس پر بیٹھ گیا، پلین پر بیٹھ گیا، دن کا وقت ہے، دھوپ کا وقت ہے، تو یہ سایہ اس ناطے انسان کو کفارہ ہوگا۔ ایک کفارہ اسی طریقے سے اس کو گوسفند جو ہے نا بکرا جو ہے ایک کفارہ اس کو دینا پڑے گا۔ لیکن یہی اگر محرم رات کو سفر کرتا ہے، چھت والے بس پر سفر کرتا ہے، تو اس کو کوئی کفارہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ رات کو مغرب کے بعد اندھیرے میں روانہ ہو اور اندھیرا رہتے ہوئے مکے میں پہنچ جائے تو پھر کفارہ نہیں۔ لیکن اگر 2 منٹ کا فاصلہ ہو گیا، اس کے پہنچنے میں 2 منٹ پہلے سورج طلوع ہو گیا، 2 منٹ کے بعد وہ اگر پہنچا ہے تو وہ اس کا کفارہ جو ہے وہ دے گا۔ تو لہذا محرم ہونے کے بعد انسان جو سائے میں استعمال نہیں کر سکتا، سایہ پر متحرک جو سایہ ہے اس کے نیچے انسان نہیں جا سکتا سورج کے موقع پر، لہذا اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ آئینہ نہیں دیکھ سکتا، سرما نہیں لگا سکتا، انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جو انسان کسی سے جھگڑا لڑائی نہیں کر سکتا، اپنے جسم سے انسان خون نہیں نکال سکتا۔ لیکن اگر کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہے، اگر چیک کرنا ہے اس کے لیے خون نکالنا تو کوئی مسئلہ جداگانہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر مریض ہو گیا، ڈاکٹر خون آزمائش کے طور پر لے گا تو یہ مسئلہ جداگانہ ہے۔ اسی طریقے سے جسم پر اگر کوئی چیزیں ہیں، بذات خود جو ہے چوٹی ہے اور انسان کے سر پہ جوئی ہے، وہ انسان جو ہے اس کو نہیں مار سکتا۔ تقریباً 24-25 مقامات ہے، آئینہ نہیں دے سکتا، اور عطر نہیں لگا سکتا، سرما نہیں لگا سکتا، عورتیں زینت نہیں کر سکتی۔ یہ سب جو ہے نا انسان جو ہے 24-25 مقام انسان جو ہے حالت احرام میں یہ چیزیں جو ہے انسان پر جو ہے ممنوع ہے، حرام ہے، انسان جو ہے اس سے پرہیز کرے۔ اور اگر ان میں سے اگر کچھ ہو گیا تو اس کے لیے کفارہ، ہر ایک کے لیے ایک کفارہ ہے، ہر ایک کے لیے ایک کفارہ۔ اس طریقے سے انسان جو ہے مدینے سے مسجد شجرہ سے محرم ہو کر انسان روانہ ہو گیا، اور الحمدللہ رب العالمین جو کفارے کی چیزیں تھیں وہ انسان اس سے بچ گیا، یا ایک کفارہ اس کے لیے ہو گیا فقط جو ہے نا چھت کے ناطے، یہ دھوپ نکلنے کے ناطے، باقی الحمدللہ رب العالمین صحیح و سلامت وہ وہاں پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد وہ کیا کرے گا، اپنے ہوٹل میں جائے گا، ہوٹل میں اپنا سامان وغیرہ وہ رکھے گا۔ سامان رکھنے کے بعد اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر آرام کرنا ہے تو وہ آرام بھی کرے گا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے وہ روانہ ہوا، لیکن جتنا جلدی ہو سکے، زیادہ طول نہ دے، جتنا جلدی ہو سکے وہ کعبہ آ جائے گا۔ کعبہ آنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کعبے میں 4 سمت ہیں۔ ایک سمت جو ہے آپ کعبے کا جو ہے نا وہ حجر اسود ہے، اور پھر حجر اسود کے پیچھے ہی جو ہے نا وہ جو شگافت ہوا تھا کعبے کی دیوار مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر وہ ہے۔ لہذا آپ کعبے میں کسی بھی سمت سے شامل ہو جائیں، لیکن شامل ہو کر آپ واپس آئیں۔ واپس آنے کے بعد حجر اسود کے قریب وہاں جو ہے گرین لائٹ جو ہے نا اوپر جل رہی ہے، گرین لائٹ، وہی جو گرین لائٹ جل رہی ہے یہی جو ہے آپ کے لیے یہ نشان ہے یا علامت ہے۔ یہیں سے آپ کو کیا کرنا ہے، نیت کرنا ہے کہ میں طواف کرتا ہوں یا میں طواف کرتی ہوں عمرہ مفردہ کے لیے قربتاً الی اللہ۔ پھر آپ کو روانہ ہونا ہے، پورا اسی طریقے سے روانہ ہو کر آپ کو دوبارہ آنا، 7 طواف جو ہے آپ کو کرنا ہے۔ طواف کی مخصوص دعا ہے، اگر آپ وہ دعا پڑھنا دعا پڑھیں، تسبیحات 40 پڑھیں، انشاءاللہ ذکر خدا کریں، اس طریقے سے 7 طواف آپ مکمل کریں۔ 7واں طواف جو ہے آپ کا کہاں مکمل ہوگا، اسی حجر اسود کے پاس جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ البتہ طواف کرتے وقت آپ کا شانہ جو ہے چاروں سمت، آپ کا بایاں شانہ جو ہے وہ کعبے کے سمت رہے، کعبے کے سمت سے یہ شانہ جو ہے نہ ہٹے۔
اور حجر اسود جو آتا ہے، حجر اسود کے قریب لوگ اشارہ کر کے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. اس طریقے سے انسان حجر اسود کو اشارہ کر کے انسان بوسہ دے سکتا ہے. لہذا اس طریقے سے 7 طواف جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. 7 طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد پتہ ہے آپ کو طواف میں وضو ضروری ہے، طہارت ضروری ہے. یوں تو ہر چیز میں طہارت، انسان طہارت رہے ضروری ہے، لیکن خاص کر کے طواف میں طہارت کی شرط ہے، اور نماز طواف میں باوضو کا ہونا ضروری ہے. یہ جو انسان طواف کر رہا ہے، طواف کرتے کرتے 4 طواف مکمل کر چکا، اور پھر وضو غیر اختیاری طور پر وضو انسان کا ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا. غیر اختیاری طور پر 4 طواف اگر کر چکا ہے تو سامنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وضو خانہ ہے، وہ وضو خانے میں پھر وضو کرے گا، اور 3 طواف وہ پھر دوبارہ مکمل کرے گا، بشرطے کہ 4 طواف اس کا مکمل ہو چکا ہے. اور 4 طواف کے پہلے اگر اس کا وضو اگر ٹوٹ گیا تو وہ پھر سیدھے جائے گا، وضو کرے گا، پورا 7 طواف وہ مکمل کرے گا. طواف کر رہا ہے، طواف کرنے کے دوران ایک بیک اذان ہونے لگی، مغرب کی، ظہر کی اذان ہونے لگی. اذان کے موقع میں سب لوگ بیٹھ گئے، وہ بھی جو طواف کرنے والا ہے وہ بھی بیٹھ جائے اپنے مقام پر، نماز پڑھے. نماز پڑھ کے باقی جتنا طواف کر چکا تھا اس نے کیا، باقی اپنے طواف کو اسی طریقے سے وہ کنٹینیو کرے. 7 طواف جو ہے اپنا مکمل ہو جائے اس کا. 7 طواف مکمل ہونے کے بعد پھر یہ حجر اسود ہے، حجر اسود کے سامنے سے وہ نکلے مقام ابراہیم، کچھ دور آگے جا کے مقام ابراہیم سے نکل جائے. مقام ابراہیم کے نزدیک 2 رکعت طواف کی نماز ہے. طواف کی نماز 2 رکعت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً عمرہ مفردہ کے لیے، قربتاً اللہ. نیت سب کی الگ الگ ہوگی. وہ 2 رکعت نماز پڑھے مقام ابراہیم سے نزدیک، وہ مقام ابراہیم سے نزدیک ہی وہ نماز پڑھے. یہ نماز اور طواف اگر نیچے اس کے لیے سہولت اگر نہ ہو، رش بہت زیادہ ہے، تو پھر فرسٹ فلور پر جو جس کعبے کی دیوار کے مساوی ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ سیکنڈ فلور 4 فلور اوپر چلا جائے، لیکن کعبے کی دیوار کے مساوی یا کچھ نیچے ہے برابر میں، تو لہذا فرسٹ فلور سے بھی انسان یہ 7 طواف کر سکتا ہے. اور سامنے سے طواف کمپلیٹ ہونے کے بعد سے سامنے سے اس کو پھر نظر آئے گا مقام ابراہیم سامنے ہے، اسی کے پیچھے وہ مقام ابراہیم میں 2 رکعت وہ نماز بھی پڑھ لے. لہذا اس طریقے سے ایک احرام ہو گیا. احرام کے بعد احرام میں جو چیزیں اس پر حرام تھی الحمدللہ رب العالمین اس سے انسان پرہیز کر چکا. دوسرا طواف جو وہ کر چکا، تیسرا طواف کی نماز بھی وہ پڑھ چکا. اس کے بعد وہ چلا جائے گا صفا اور مروہ کے نزدیک. ہاں جب داخل ہوگا، ہاتھ کے داہنی طرف صفا ہے اور بائیں طرف مروہ ہے. داخل ہوتے وقت صفا اور مروہ. صفا کی پہاڑی جو ہے وہ بذات خود جناب پہلے جو وہ کھلی ہوئی تھی، لوگ اس پر بیٹھتے تھے، تسبیحات اربع وغیرہ پڑھتے تھے، کعبے کی طرف دیکھتے تھے. لیکن اب جو پہاڑی کو انہوں نے شیشے سے بند کر دیا ہے، لہذا وہ صفا کی پہاڑی اس کے پہلے ہی سے پہاڑ پر اپنا قدم رکھ کر، پہاڑ کے پتھر پر اپنا قدم رکھ کے نیت کرے کہ میں صحیح کرتا ہوں یا صحیح کرتی ہوں عمرہ مفردہ کے لیے قربتاً اللہ. وہاں سے شروع کرے، وہ فوراً صفا سے جائے مروہ، پھر مروے سے آئے صفا. صفا سے جب مروہ جائے گا ایک صحیح ہو گئی، پھر صفا سے مروے سے صفا آئے گا دوسری صحیح ہو گئی. اسی طرح 7 صحیح وہ کمپلیٹ کرے. اور 7واں صحیح جو کہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کا مروہ میں کمپلیٹ ہو جائے گا. صفا سے شروع کرے گا، مروہ میں صحیح جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی. یہ جو صفا جو کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، تو صحیح کرتے وقت وہ پیچھے مڑ کر، پیچھے بالکل مڑ کے وہ نہ دیکھے. اس کا رخ جب صفا کی سے مروہ کی طرف جا رہا ہے تو مروے کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے، مروے سے صفا کی طرف آ رہا ہے تو صفا کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے. البتہ جب صفا سے مروہ جائے گا وہ، تو وہاں پر گرین لائٹ لگی ہوئی ہے. گرین لائٹ 2 قسمت میں، ایک گرین لائٹ کچھ قدم آگے گئے ایک گرین لائٹ ملے گی، پھر کچھ چلے اس کے بعد پھر گرین لائٹ ملے گی. یہ درمیان کا جو حصہ ہے، اس درمیان کے حصے پر کیا کرے، وہ گرین لائٹ وہاں پر ہرولہ ہے. مرد اگر چل رہا ذرا سا تیز تیز چلے، اس شانے کو حرکت دے. عورت بھی بتا تو دوڑے نہیں، عورت بھی بہرحال تیز تیز چلے، اس طریقے سے چل کر اس کو گزارے. اس ایک گرین لائٹ سے لے کر دوسری گرین لائٹ تک، سبز لائٹ تک، اسی طریقے سے وہ تیز تیز چلے. اس کے بعد پھر دوبارہ اسی طریقے سے آ جائے. 7 صحیح جو ہے وہ کمپلیٹ کرے. 7 صحیح کمپلیٹ کرنے کے درمیان بالفرض اگر آب زمزم کا پانی پینا ہے تو وہ پی سکتا ہے بالفرض، اور پی سکتا ہے. اگر 5 منٹ 2 منٹ اگر دیوار سے لگ کے اگر بالفرض دیکھا ہے کہ زائرین جو ہے نا 2 منٹ 1 منٹ جو ہے نا آرام کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد روانہ ہوئے، اس طریقے سے بتا خود 7 صحیح جو انسان کمپلیٹ کرے. لیکن اتنا اس بات کا خیال رکھے کہ موجودہ دور میں موبائل کا زمانہ ہے.
ایسا نہیں کہ انسان کعبے کا طواف کرتے کرتے یا صحیح کرتے کرتے انسان جو نا سیلفی لے یا کسی دوسرے کو انسان کیمرہ دے دے کہ بھئی طواف صحیح کرنے والا بھی آگے آگے ہے، وہ بھی صحیح کر رہا ہے لیکن پیچھے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور گھوم کر وہ بدل خود پیچھے آنے والے لوگ جو ہے ان کی تصویر بھی لے رہا، ویڈیو بھی کر رہا ہے۔ ایسا نہ کرے، چونکہ حج جو ہے نا، یا حج مفردہ ہو، عمرہ مفردہ ہو، یا حج جو ہے یہ فقط خدا کے لیے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ انسان کرے فیس بک میں ڈالے، فیس بک کے لیے نہ ہو، معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، خدا کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، عمرہ مفردہ ہو یا عمرہ تمتع ہو یا بذات خود جو ہے حج تمتع ہو، خدا کے لیے ہو انسان۔ ایسے یادگار کے طور پر ضمناً بات آ رہی ہے، یادگاری طور پر تمام اعمال مکمل ہونے کے بعد کعبے کے نزدیک، حجر اسود کے نزدیک مقدس مقامات پر ایک یادگاری طور پر انسان اگر تصویر لیتا ہے، ویڈیو کرتا ہے، اپنے ملک پہنچنے کے بعد لوگوں کو دکھانے کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، تشویق کے لیے، تشویق کرنا الحمدللہ رب العالمین ثواب کا ذریعہ ہے تاکہ دوسرے زائرین بھی جو ہے نا حج کرنے کے لیے جہاں آئے، اور یہ ہماری یادگار کے طور پر ہے، وہ مسئلہ جداگانہ ہے۔ لہذا اس طریقے سے مرتب ساتھ صحیح انسان کرے، اور ساتھ صحیح کرنے کے بعد جب مروہ میں پہنچ جائے تو وہاں پر تقصیر ہے، تقصیر یعنی اپنے سر کا بال انسان یا داڑھی کا بال مرد کاٹے، اور عورتیں اسی طریقے سے اپنے سر کا بال جو ہے نا پردے میں رہتے ہوئے، عورتیں جو اپنا سر کا بال تھوڑا سا قینچی رہے، سر کا بال جو ہے اپنا کاٹ لے۔ لہذا یہ 5 عمل مکمل ہو گیا، احرام ہو گیا، طواف ہو گیا، طواف کی نماز ہو گئی، صحیح ہو گیا اور تقصیر ہو گئی۔ یہ 5 عمل کے بعد انسان جو محرم تھا، اور محرم ہونے کے ناطے جو چیزیں انسان پر حرام تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب رہ گیا 2 چیز اور باقی ہے، ایک طواف النساء اور ایک طواف النساء کی نماز۔ اگر جس میں صلاحیت ہے، طاقت ہے تو نوراً علی نور، آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہیں پر بیٹھ جائیے، آرام کیجیے، زمزم کا پانی پیجیے، اور یہ کہیے کہ نہیں الحمدللہ رب العالمین یہ بھی ہم ختم کر کے جائیں گے، تو پھر کیا کیجیے، پھر اسی طریقے سے آپ جائیے، حجر اسود کے قریب سے نیت کیجیے کہ ہم طواف کرتے ہیں طواف النساء کے لیے، عمرہ مفردہ کے لیے ہم طواف کرتے ہیں قربتاً اللہ، 7 طواف اسی طریقے سے جیسے پہلے آپ نے کمپلیٹ کیا، اسے کمپلیٹ کر کے آپ مقام ابراہیم کے نزدیک سے آپ پھر نکل جائیے، اور پھر 2 رکعت طواف کے طواف النساء کی نماز آپ پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین آپ فارغ ہو گئے، فارغ ہو گئیں، چلے جائیے اپنے ہوٹل، غسل وغیرہ کر کے آپ بالکل عادی عام لباس میں آپ آ جائیے۔ اور اگر آپ یہ 5 ارکان ادا کرنے کے بعد اگر آپ تھک گئے ہیں اور آپ کو سوچتے ہیں کہ چلے جائیں دوبارہ ہوٹل، تو آپ جا کے اسی طریقے سے اپنے مسافر خانے میں ہوٹل میں جا کے آپ اپنا احرام اتار سکتے ہیں، غسل وغیرہ کر لیں آپ، اور گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد 5 گھنٹے کے بعد، سمجھا، جب بھی موقع ملے آپ کو دوبارہ آپ آ کر جتنا جلد ہو سکے پھر دوبارہ آپ طواف النساء بھی کر لیجئے، طواف النساء کی نماز بھی آپ پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ آپ کا جو ہے عمرہ مفردہ جو ہے یہ 7 ارکان پر مشتمل، ایک احرام ہے، دوسرا طواف ہے، طواف کی نماز ہے، تیسرا صحیح ہے، طواف کی نماز ہے تیسرا، چوتھا صحیح ہے، 5واں کیا ہے وہ تقصیر ہے، 6واں طواف النساء ہے، اور 7واں کیا ہے طواف النساء کی نماز ہے۔ یہ 7 ارکان پر مشتمل جو ہے عمرہ مفردہ ہے، کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ وہاں پر کعبے میں، آپ مکہ مکرمہ میں آپ 5 دن 6 دن 7 دن آپ کو مزید وہاں رہنا ہے، تو آپ اسی طریقے سے آپ عمرہ مفردہ اپنے مرحومین کی طرف سے کرنا چاہیں یا زندہ لوگوں کی طرف سے کرنا چاہیں تو دونوں آپ کر سکتے ہیں، عمرہ مفردہ مرحومین کے لیے بھی اور جو باحیات ہیں ان کے لیے بھی۔ اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا، آپ حرم کے نزدیک ہی جب باہر نکلیں گے تو وہاں پر جیپ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ اسی طریقہ سے مسجد تنیم کے لیے آواز دے رہا ہے، ٹھیک ہے، میقات 10 ریال، یا اس زمانے پہلے 10 ریال تھا، 20 ریال ہوگا، 20 ریال وہ لے جائے گا آپ کو مسجد تنیم، جس کا نام پہلے ابھی مسجد تنیم تھا، پھر مسجد عائشہ ہوا، اور علماء قدیم سے سنا کہ اس کا نام مسجد مباہلہ تھا، پہلے مسجد مباہلہ، مسجد تنیم، مسجد عائشہ، یہ مکے کا میقات ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان وہاں پر جائے، اپنا احرام ساتھ لے کر جائے، یا ساتھ احرام نہیں لے کر جائے، لباس کپڑا پہن کر جائے۔ لیکن کپڑا پہن کے جانے کی صورت میں ایک دشواری یہ ہوتی ہے کہ جب احرام انسان وہاں سے پہنتا ہے تو اپنا کپڑا انسان تھیلے میں ڈالتا ہے، رکھتا ہے، اور یہ تھیلا مکے میں جب آ کر انسان دوبارہ جب عمرہ کرے گا تو یہ تھیلا جو ہے کپڑے کپڑا اوریجنل جو پہلے کپڑا پہنے ہوا تھا یہ کہاں رکھے گا؟ لہذا زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں آسانی کے لیے کہ خود لنگ اور اوپر سے کپڑا ڈال کے یہیں سے چلے جاتے ہیں،
اپنے ہوٹل سے چلے جاتے ہیں اور مسجد تنعیم میں جا کر وہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، احرام پہنتے ہیں عمرہ مفردہ کے لیے فلاں ابن فلاں کی طرف سے قربتاً اللہ، مرحومین کی نیت کرنا، مرحومین کی نام لے کے نیت کر لیا، اور اگر زندہ اگر کوئی اس کے نام سے اگر کرنا ہے عمرہ مفردہ اس کی نیت کر لیا۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان بالکل خالی ہوتا ہے، فقط اس کے پاس ایک جو نا بیگ وغیرہ ایک ہوتا ہے، بیگ میں 20 ریال 25 ریال 50 ریال حد ضرورت فقط وہی ریال ہوتا ہے کہ آنے جانے کا کرائے کے متعلق، اور اسی طریقے سے انسان آسانی کے ساتھ وہ چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد اسی طریقے سے وہاں پر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لے، آداب مسجد کی نماز پڑھ لے، وہیں سے احرام پہنے اور پہننے کا تلبیہ کہہ کے اسی طریقے سے وہ پھر کعبے میں آ جائے۔ اور یہ 7 ارکان جو ہے، ایک ارکان تو خود اس کا احرام تو ہو چکا، 6 ارکان جو باقی رہتا ہے وہ 6 ارکان کو اچھی طریقے سے وہ انجام دے، طواف کرے، طواف کی نماز پڑھے، اس کے بعد وہ سعی کرے، اس کا تقصیر کرے، پھر طواف النساء کرے، اسی کے طرف سے طواف النساء کرے، پھر طواف النساء کی نماز پڑھے، سب جس کے طرف سے مرحومین کی طرف سے کر رہا ہے۔ تو میں فلاں مرحومین کی طرف سے کر رہا ہوں عمرہ مفردہ قربتاً اللہ، یا زندے کی طرف سے کر رہا ہوں، اپنے والد صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں یہ طواف عمرہ مفردہ قربتاً اللہ، اس طریقے سے وہ کر کے انشاءاللہ یہ 7 ارکان کمپلیٹ کر لے، انشاءاللہ ہو گیا۔ دوسرے دن تیسرے دن اگر پھر بھی اگر اس کو صلاحیت ہے کسی اور کی طرف سے مرحومین کی طرف سے کرنا ہے، یا کسی اور اپنے عزیز زندے کی طرف سے کرنا ہے، وہ کر سکتا ہے، جب تک ہے 2 4 5 جو کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس طریقے سے وہ عمرہ مفردہ جو ہے انجام دے سکتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ایک چاند میں 2 عمرہ مفردہ وہ نہیں کر سکتا، یعنی ایک کر لیا پھر اپنے لیے چاہے ایک اور کر لے، نہیں کر لیا، اپنے والد صاحب کے لیے کر لیا ایک اور کر لیا، نہیں کر سکتا۔ 2 چاند میں کر سکتا ہے، 2 عمرہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی 2 عمرہ کر سکتا ہے 2 چاند میں، ایک 28 شعبان کو کیا اور 3 دن کے بعد چاند نکل گیا، پھر 3 دن کے بعد جب چاند نکل گیا تو پھر ایک اپنے لیے کر لیا، یہ 2 ہو سکتا ہے۔ عزیز و اقربا کے لیے اس طریقے سے وہ کر سکتا ہے۔ یہ یہاں تک ہو گئی الحمدللہ رب العالمین، عمرہ مفردہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ لیکن کہاں سے عمرہ مفردہ مکمل ہوا؟ ہمارا مدینے سے، مسجد شجرہ سے ہمارا میقات تھا، وہاں سے مکمل ہو گیا۔ لیکن ایسے افراد جو مسجد شجرہ نہیں جا رہے ہیں، مدینے نہیں جا رہے، سیدھے وہ مکہ پہنچ رہے ہیں، ان کو مدینے نہیں جانا ہے، تو میقات ضروری ہے، میقات سے وہ کیا کرے گا؟ احرام باندھے گا۔ لیکن ایسے افراد جو سیدھے مکے جا رہے ہیں تو مکے میں ان کا میقات تو بذات خود نہیں ہے، جدہ پہنچ رہے میقات نہیں ہے، تو ایسے افراد جو میقات جانا جن کے لیے پاسبل بھی نہیں ہے، فلائٹ سے اتریں گے جدہ سے سیدھے مکہ چلے جائیں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ نذر کریں گے کہ ہم جو عمرہ مفردہ پر جا رہے ہیں، یہ عمرہ مفردہ کے لیے ہم اپنا احرام جو ہے وہ جدہ سے باندھیں گے۔ نظر پھر منعقد ہے، نظر کریں گے کہ ہم اپنا احرام جو ہے جدہ سے باندھیں گے، یا وہ نظر کریں گے ہم اپنا احرام جو ہے خود اپنے وطن سے وہیں سے باندھیں گے۔ تو اس اعتبار سے وہ اپنے وطن سے، اسی نیت سے وہ اپنے وطن سے احرام اگر باندھیں گے تو وہ تمام چیزیں، وہ تمام پابندی ان کے وطن ہی سے وہ شروع ہو جائے گی۔ اور بہتر یہ ہے کہ وہ کیا کریں؟ احرام اگر پہن بھی لیتے ہیں اپنے وطن سے اگر احرام پہن لیتے ہیں تو لیکن نیت جو ہے نا نذر کی یہی کریں کہ ہم اپنا احرام جو ہے وہ جدہ سے باندھیں گے۔ تو لہٰذا ان کا نذر منعقد ہے۔ جدہ پہنچنے کے بعد اگر وہ کپڑا عام کپڑے میں گئے تو عام کپڑا، اور عام کپڑے میں اگر نہیں گئے خود احرام کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں تو جدہ پہنچنے کے بعد سب کچھ جب ہو جائے، امیگریشن وغیرہ ہو جائے، تو اسی طریقے سے وہ احرام کی نیت کر لیں کہ ہم جو ہے عمرہ مفردہ کے لیے احرام پہنتے ہیں قربتاً اللہ۔ اس طریقے سے نیچے کا لنگ بھی باندھ لیں اور اوپر کی اسی طریقے سے وہ ردا بھی اوپر دوبارہ اپنے کاندھے پر ڈال لیں، اسی نیت کر کے، اور اسی نیت کے ساتھ جو ہے نا اب وہ محرم ہو گئے۔ یعنی پہلے اگر محرم ہوتے تو تمام چیزیں حرام پہلے سے لاگو ہوتی، اور اب اگر محرم ہوئے تو 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ جو فلائٹ تھی وہ ایک دم فری رہے۔ اب جو محرم ہوئے، اب جو مکے سے جدے سے لے کر مکے تک جو جا رہے ہیں، اس دوران وہ جو 24-25 چیزیں ہیں اس کے لیے وہ کیا ہے؟ محرم ہیں۔ لہذا سیدھے پہلی فرصت میں ہوٹل پہنچ کے چلے گئے اور پہلی فرصت میں یہ تمام 7 کے 7 ارکان کو انجام دے دیا الحمدللہ رب العالمین۔ لہذا مکہ پہلے جانے والے نظر کر لیں کہ ہم جو ہے اپنا احرام جو جدے سے باندھیں گے، ان کا نظر منعقد ہے اور وہ جدے سے احرام کی نیت کر لے، پھر اس طریقے سے ہوٹل جانا، ہوٹل چلے جائیں اور تمام ہوٹل کے بعد مکے میں آ کر طواف وغیرہ 7 اعمال جو ہے وہ مکمل کر لے، یہ ان کا مفردہ۔ اور مدینے جانے والے جو پہلے مدینے
مدینے گئے ہیں، الحمدللہ مدینے میں اسی طریقے سے رہیں، مدینے سے جب واپسی پر آ رہے ہیں مسجد شجرہ سے احرام باندھے، مکے پہنچے اور یہ 7 عمل کو وہ انجام دے اس طریقے سے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ ہے عمرہ مفردہ انشاءاللہ، حج تمتع کے بارے میں اور عمرہ تمتع کے بارے میں انشاءاللہ اس کے بعد کے بیان میں انشاءاللہ ہم آپ حضرات سے کہیں گے، تاکہ جو حج پر جانے والے افراد ہیں اور ان کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ مسئلہ مسائل انشاءاللہ پہلے سے گائیڈ لائنز رہے۔ ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ آپ جملہ مومنین مومنات انشاءاللہ خدا آپ کے سفر کو انشاءاللہ بخیر کرے، انشاءاللہ عافیت بخیر سفر ہو، انشاءاللہ عاقبت بخیر سفر ہو، انشاءاللہ ہر منزل پر انشاءاللہ خدا کو مد نظر رکھے اور ہر کام جو ہے خدا کے لیے ہو، للہ انشاءاللہ خدا قبول کرے، انشاءاللہ خیر عافیت کے ساتھ خدا لے جائے، انشاءاللہ خیر عافیت کے ساتھ لے آئے۔ پھر بھی مزید اگر کوئی مسئلہ مسائل اگر آپ کے ذہن میں جانے سے پہلے، آپ کی فلائٹ سے پہلے اگر آپ مومنین میں اگر کوئی مسئلہ مسائل اگر پوچھنا ہو تو آپ حضرات جو ہے ہمیں فون کر کے انشاءاللہ دریافت کر سکتے ہیں، یا نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ مومنین و مومنات انشاءاللہ اگر رجوع کریں انشاءاللہ، پھر اگر ان کو کچھ بریفنگ دینا ہے تو انشاءاللہ دے دیں گے انشاءاللہ۔ والسلام، خدا انشاءاللہ سب کو اچھا رکھے، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة